السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے اور آج کے ایپیسوڈ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ بھئی آج کے ایپیسوڈ بہت مزے کی ہے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ رمز جنون تحریر نورا صف وہ آسمانی رنگ کے بے حد قیمتی اور اسٹائلش سے جوڑے میں ملبوس تھی۔ سر پر وہ آسمانی رنگ کی بڑی سی شال لیے ہوئے تھی۔ میک اپ کے نام پر اس نے ہونٹوں پر چمکتا گلوز لگایا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے گال تب رنگارہ بنے ہوئے تھے۔ وہ نظریں جھکائے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی، خفت سے وہ پلکیں نہ اٹھا پا رہی تھی، کجا کے نظریں اٹھا کر کسی کو دیکھ لیتی۔ اس نے ایک دو بار بامشکل نگاہیں اٹھائے، سامنے بیٹھے مرد کو دیکھا۔ اس مرد کا جھکا سر دیکھ کر زرمش حاکم خان کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا صرف اس کی وجہ سے ہو رہا تھا، اسی وجہ سے سامنے بیٹھے مرد کی نگاہیں سر جھکا ہوا تھا، ورنہ اس نے حاکم خان کا سر ہمیشہ اٹھا ہوا دیکھا تھا۔ کیمل کلر کے شلوار قمیض پر وہ آف وائٹ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا، وہی باروب شاندار پرسنالٹی جس کو آج تک کوئی بیٹ نہ کر سکا تھا۔ زرمش کی آنکھیں لبالب پانیوں سے لبریز ہوئیں، کوئی بیٹ کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بیگا سا مسکرائی تھی۔ بیٹیوں کو اپنے باپ کسی ہیرو سے کم نہیں لگتے، اسے بھی حاکم خان پوری دنیا سے زیادہ شاندار لگتا تھا۔ اب وہ غم و غصے سے مٹھیاں دبوچ گئی تھی، نازک بدن کانپنے لگا تھا۔ سامنے بیٹھا شخص جس مرضی کا گنہگار ہو مگر اس کے لیے وہ گنہگار نہیں تھا، وہ مانتی تھی، وہ اس کا باپ تھا، بس وہ اسے یوں جھکے سر کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھی تھی، اس کے سامنے بیٹھی شازمہ خان بھی گھبراتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ آریان اور وہ زرمش دونوں کا رشتہ ایک بار پھر سے برسوں پرانی اس قیامت رات کی نظر نہ ہو جائے، انہیں ہمیشہ یہی ڈر لگا رہتا تھا۔ وہ ابھی بھی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی ان کے بیٹے کی کمزوری تھی، دل و جان سے مرتا تھا اس لڑکی پر، مگر برسوں پہلے اس قیامت رات کو بھی وہ آج تک دل سے نہ نکال سکا تھا۔ زرمش میری جان بیٹھو، آریان آتا ہی ہوگا۔ شازمہ خان نے ملائمت بھرے انداز میں اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ وہ بھیگی آنکھیں لیے کھڑی تھی، گال سلگتی بھٹے کی مانند سرخ تھے۔ وہ اپنا غصہ پینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بیٹھو زرمش۔ حاکم خان کی سرد آواز پر وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ آئی ایم سوری حاکم صاحب، اس کی طبیعت ذرا ٹھیک نہیں، اسی لیے ابھی تک کمرے سے نہیں نکلا۔ شازمہ خان نے شرمندگی سے وضاحت دی۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے وہ حاکم اور زرمش کو انتظار کروا رہا تھا۔ یہ انتظار اب ہتک اور سبکی میں بدلتا جا رہا تھا۔ مام، آریان کی ضد پر میں بابا جان کو یہاں لے آئی ہوں، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ زرمش رو پڑی تھی۔ زرمش، حاکم خان کی تنبیہی پکار پر اس نے اپنی آنکھیں بے دردی سے رگڑی۔ آریان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شازمہ خان نے ہاتھ مسلتے ہوئے وضاحت دی۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں سے اپنے کمرے کو لاک کیے ہوئے تھا۔ کتنی بار وہ اور ملازمہ دروازہ کھٹکھٹا کر واپس آ چکی تھی، اس کے فون پر کتنی کالز کی، اس نے اٹھائی نہیں تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مام، وہ تو جاگتے میں بھی سوتا ہے، ذرا سی طبیعت کی خرابی اس پر اثر نہیں کرتی۔ پچھلے 4 گھنٹوں سے اس نے مجھ سے بات کی تھی، پچھلے 4 گھنٹے پہلے اس نے مجھ سے بات کی تھی، وہ میرے فون کا جواب نہیں دے رہا اب، وہ صرف بابا کی انسلٹ کر رہا ہے، مجھے پتا ہوتا میں کبھی اس کی بات نہ مانتی۔ زرمش نے افسوس بھرے انداز میں کہتے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہیزل گرے آنکھوں میں گلابی پن تیر رہا تھا۔ حاکم خان کو دیکھتے وہ پھر سے رو پڑی تھی، جو اسے ہاتھ کے اشارے سے کام ڈاؤن ہونے کا کہہ رہا تھا۔ وہ زرمش کو دیکھتے باقاعدہ مسکرا رہا تھا۔ زرمش کی آنکھیں شدت گریہ سے چھلک پڑی تھی۔ ایک عمر کے بعد اسے سب کچھ ملا تھا، مگر ابھی بھی لگتا تھا سب کچھ ادھورا ہے۔ باپ کی محبت ملتی تھی تو شوہر کی محبت چھوٹنے کا غم ستانے لگتا، شوہر کی محبت ملتی تو باپ کو کھو دینے سے دل دھڑکنے لگتا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگائے گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ آریان کا ایکٹو سے ہٹ کر گیا تھا، وہ سانسوں میں بھی تپش بڑھنے لگی تھی۔ بات بات پر اس کے قدموں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھنے والا مرد ایسا بھی کرے گا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب اسے حاکم خان سے ملنا ہی نہ تھا تو اسے بلانے کا مقصد؟ زرمش اس طرح بھی انداز میں اپنے ناخن چبانے لگی۔ 5واں گھنٹہ بھی گزرتا جا رہا تھا، وہ نہیں آیا تھا۔ وہ تو کب سے چلی جاتی، مگر حاکم خان خاموشی سے بیٹھا تھا۔ حاکم خان اس کی یہ ساری باتیں اس کی خاطر برداشت کر رہا تھا، وہ جانتی تھی۔ یہاں آتے ہوئے بھی حاکم خان کا چہرہ گہرا اضطراب لیے ہوئے تھا۔ یہاں آنا اور آریان سے ملنا آسان نہیں تھا، مگر زرمش کی محبت اسے یہاں کھینچ کر لے آئی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا اس کی وجہ سے زرمش کے مستقبل پر کوئی آنچ آئے۔ شازمہ خان نے میز چائے کے لوازمات سے بھر دی تھی، مگر زرمش اور حاکم خان نے کچھ بھی منہ سے نہیں لگایا تھا۔ چائے لے آپ۔ شازمہ خان نے چوتھی بار چائے بنوائی تھی۔ شاہدہ نے چائے کی چینک میز پر رکھی، شازمہ کے اشارے پر شاہدہ نے کپ میں چائے بھرتے حاکم خان کی طرف بڑھائی۔ بابا چائے نہیں پئیں گے؟ زرمش کی آواز پر شازمہ خان لب بھینچ گئی تھی۔ یہ کوئی چوتھی مرتبہ ہی تھا جو وہ حاکم خان کو چائے پینے سے روک چکی تھی۔
جب تک آریان نہیں آئے گا ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے موم۔ آپ کو سمجھنا چاہیے یہ میرے بابا کی عزت کا سوال ہے۔ گھر بلا کر ہماری انسلٹ کی گئی ہے۔ اگر آریان اپنا دل بڑا نہیں کر پا رہا تو بابا کو انوائٹ کرتا ہی نہ۔ وہ جیسے چل رہا تھا ویسے چلنے دیتا۔ مہندی سے ایک دن پہلے یہ سب کرنے کا کیا مقصد ہے موم؟ وہ بگڑ ہی گئی تھی۔ شازمہ خان اس کی ہر بات حق بجانب سمجھتی تھی۔ آریان کا ایکٹ سراسر غلط تھا۔ حاکم خان کو یہاں بلانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ جس عورت کا ہر وقت دم بھرتا تھا، جس کی ناراضگی پر اس کی سانسیں کم پڑ جاتی تھی، اب اسی عورت کو دو کوڑی کا کر رہا تھا۔ بھیگی آنکھیں اور خفت زدہ چہرے لیے وہ ان 5 گھنٹوں میں کتنی بار دو کوڑی کا ہوئی تھی۔ شازمہ خان خاموشی سے ڈرائنگ روم سے نکل گئی تھی۔ زرمش خان چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ حاکم خان صوفے سے اٹھتے اس کی طرف آیا، اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری بابا، اس نے گردن اٹھائے روتے ہوئے کہا تھا۔ سوری مجھے کہنا چاہیے، میری ہی ذات ہمیشہ تمہارے لیے دکھ کا باعث بنی ہے۔ آج بھی میں تمہاری خوشیوں کے بیچ رکاوٹ ہوں۔ مجھے اب تک موت آ جانی چاہیے تھی، پتہ نہیں کیوں یہ بوجھ جیسی سانسیں مجھے چھوڑتی ہی نہیں۔ ایسا مت کہیں بابا، وہ تڑپتے ہوئے کھڑی ہوئی حاکم خان کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ حاکم خان نے زرمش کے بالوں پر لب رکھے، آنکھوں سے آنسو گرنے تھے، اس کے بالوں میں جذب ہوئے۔ میں اسے معاف نہیں کروں گی بابا، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ وہ حق بجانب ہے زرمش، میں اس سے کہیں زیادہ برے سلوک کا حقدار ہوں۔ جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ وہ میرے سینے پر گولیاں بھی مار سکتا ہے، میں اس کے اپنوں کا قاتل ہوں۔ حاکم خان نے کرب زدہ لہجے میں کہا۔ وہ ٹھیک نہیں کر رہا، نہ اسے ایسا کرنے کا حق ہے۔ زرمش نے ایک جھٹکے سے حاکم خان کے سینے سے سر اٹھایا۔ میں آپ کو قاتل نہیں مانتی۔ فارس خان اور رشال نے خودکشی خود کی تھی، آپ نے کسی کو نہیں مارا تھا۔ پھر آپ قصوروار کیسے ہوئے؟ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے شازمہ خان ٹھہر گئی تھی۔ زرمش کی بات پر ان کے دھل میں گھونسا سا لگا تھا۔ وہ دیوار کو تھام گئی۔ برسوں بعد ان کے شوہر اور بیٹی کو قصوروار کہا گیا تھا۔ ہر کسی کی طرح آج زرمش نے بھی کہہ دیا تھا۔ خاموش رو زرمش۔ حاکم نے اسے سختی سے ڈپٹتے ڈرائنگ روم کے دروازے میں دیکھا۔ شازمہ خان کا سفید پڑتا چہرہ دیکھتے حاکم خان کی رنجیدگی میں اضافہ ہوا تھا۔ زرمش بھی شازمہ خان کو دیکھ چکی تھی۔ اس کی رنگت پہلے سے زیادہ سرخ ہو گئی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ اپنے کپ کپاتے لبوں کو وہ بری طرح کچلنے لگی۔ شازمہ خان کا دل دکھانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ شازمہ خان خود پہ قابو پاتے زرمش کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ یہ آریان کے کمرے کی چابی ہے، جاؤ دیکھو، اسے ہو سکتا ہے واقعی میں وہ ٹھیک نہ ہو، 1st فلور میں بنے ایک کمرے میں ہے۔ شازمہ خان کی بات پر زرمش نے نگاہیں اٹھائی۔ تمہارے اور اپنے لیے اوپر والا کمرہ سیٹ کیا ہے اس نے، کہہ رہا تھا نیچے پرائیویسی نہیں ہے۔ شازمہ خان نے مسکراتے ہوئے زرمش کی شرمندگی زائل کرنے کی کوشش کی۔ وہ سرخ چہرہ لیے شرمندگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم سوری موم، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکائے رو پڑی تھی۔ آئی ایم سوری ٹو سے بیٹا، جو کچھ تمہارے ساتھ آریان نے کیا اس سے زیادہ کچھ غلط نہیں ہو سکتا۔ آج بھی وہ تمہیں آنسو دے رہا ہے۔ میری بیٹی ہو تم، وہ کیسے میری بیٹی کو اتنا ہرٹ کر سکتا ہے؟ شازمہ خان کی بات پر زرمش چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سے سکنے لگی تھی۔ حاکم خان پشت موڑے اپنے چہرے کے کرب کو چھپائے ہوئے تھا۔ زرمش اچھے ہاتھوں میں ہے، دل کو سکون تھا۔ آریان اس کے لیے بے رحم تھا، رنج تھا، جیسا بھی تھا، مگر زرمش کے لیے ایسا نہ تھا۔ آج جو کچھ ہو رہا تھا صرف اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ آج بھی سینے میں درد اٹھتا تھا، بے تحاشا اٹھتا تھا۔ اس جگہ پر کھڑا ہونا آسان نہیں تھا جہاں رائنا خان نے اپنی زندگی کے 18 سال ہنستے مسکراتے گزارے تھے۔ وہ پشت پر ہاتھ باندھے ہوئے ڈرائنگ روم کی گلاس ونڈو سے باہر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ گھنے درختوں کے جھنڈ سا، گھنے جنگل جس میں کھو جاؤ پتہ نہ چلے۔ مجھے بتا دو وہ 4 قبریں کس کی ہیں؟ میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ رائنا خان کے لفظ آج بھی نشتر چبھوتے تھے۔ اسے سکون سے مرنے دینے کے لیے وہ اسے سچ نہ بتا سکا۔ وہ اگر سچ جان لیتی تو کبھی سکون سے نہ مر پاتی۔ حاکم خان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کی گھنی بیئرڈ کو بھگونے لگے۔ وہ گلاس ونڈ کے دروازے پر ہاتھ رکھے پھیر رہا تھا۔ شیشہ شبنمی ہواؤں کی چبھن سے بھیگ رہا تھا۔ یہ شبنمی ہوائیں حاکم خان کے وجود کو بھی بھگو رہی تھیں، چبھو رہی تھیں۔ جس جگہ رائنا خان ہنستی تھی، جہاں جیتی تھی، وہ چھت سائبان ہی سے چھین لیا تھا اس نے۔ اس سے ہر رشتہ اس کا چھین لیا۔ زرمش کہتی تھی اس کا قصور نہیں۔ وہ بے آواز روتا رہا۔ شاید ہر بیٹی ہی ایسی ہوتی ہے، اپنے باپ کے لیے ساری دنیا سے لڑ جانے والی۔ رائنا خان بھی تو ایک بیٹی تھی جسے اس کے اپنوں کے سامنے اس نے رسوا کر دیا تھا، جسے اس کے باپ سے اس نے بیگانہ کر دیا تھا۔ وہ شیشے پر ہاتھ پھیرتا رہا۔
وہ 22 سال پہلے والا اب حاکم خان تھا، اپنی جوانی پر اپنی مردانہ وجاہت پر غرور کرنے والا حاکم خان۔ سرخ لہنگے میں ملبوس رائنا خان کے بدن سے وہ لہنگا اتارتے جانوروں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ وہ اپنے قیامت خیز حسن جوانی سے اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ حاکم، آپ نے کہا تھا پہلے بابا کے پاس جائیں گے، پھر یہ سب کچھ ہوگا۔ وہ اس کے باہوں میں سہمی ہوئی اس سے کہہ رہی تھی، وہ اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ اس کی ہر آہ، ہر سسکی، اس کی ہر یہ فریاد وہ اپنی وحشتوں میں دباتا چلا گیا تھا۔ کچی ٹہنی سے ٹوٹی ہوئی کلی تھی وہ، ٹھہرا ہر گلاب پر منڈلانے والا بھنورا۔ اس نوخیز کلی کو اس نے مسل ڈالا تھا۔ برسوں کی تشنگی پوری ہو گئی تھی مگر وہ تاعمر پیاسا رہ گیا تھا۔ معصوم رائنا خان کو اس نے برباد کر چکا تھا۔ وہ اس کے لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ کاش رائنا تم خودکشی نہ کرتی، تم خود کو نہ مارتی، میں ٹھہرا گنہگار، جہنم کی آگ میرے لیے بنی ہے، مگر تم تو معصوم تھی۔ وہ اب شیشے پر سا ٹکا گیا تھا۔ کیسا بدلہ قدرت نے اس سے لیا تھا؟ رائنا خان نے خودکشی نہیں کی تھی۔ وہ آج تک اس راز کو جان نہ سکا تھا، نہ کوئی اب یہ راز جان سکتا تھا۔ یہ برسوں پہلے رائنا کی موت کے ساتھ ہی دفن ہو گیا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی اپنے باپ کی پشت دیکھتے رو رہی تھی۔ حاکم خان کا لرزتا وجود اس سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ اسی تکون میں کھڑی شازمہ خان کی آنکھیں بھی برس رہی تھی۔ آج پھر سے وہ چار چار موتیں ان کی نگاہوں کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا آدھا پاگل تھا۔ وہ کیوں پاگل تھا؟ کیا وہ برسوں پہلے اس قیامت رات کے عذاب سے باہر آ سکتا تھا؟ محبت بھی ہوئی تو اپنی قاتل کی بیٹی سے۔ یہاں اس سکون میں کھڑی ہر آنکھ اشکبار تھی۔ کیا سبز آنکھیں برس نہ رہی ہوں گی؟ کیا وہ سکون میں ہوگا؟ مجھے بتا دو حاکم، وہ قبریں کس کی ہیں؟ ایسا کیوں لگا ان قبروں میں میری دھڑکنیں قید ہیں؟ وہ دلہن کے جوڑے میں پھر سے حاکم خان کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ وہ گنگ سا کھڑا تھا، جواب نہ دے پا رہا تھا۔ منظر بے حد واضح تھا۔ برسوں بعد اس کی شبیہ بے حد واضح تھی۔ وہ اس کے سامنے بالکل قریب کھڑی تھی، اتنی قریب کہ وہ ہاتھ بڑھا کر چھو سکتا تھا۔ حاکم خان کا دل بند ہونے لگا۔ وہ اسے چھونا چاہتا تھا، اسے سینے سے لگانا چاہتا تھا۔ ہر بار کی طرح وہ اس کے چھونے کی کوشش کرتا، وہ اسے دور چلی جاتی۔ اس لیے نہیں کہ وہ نہیں چھونا چاہتا تھا، آج وہ جی بھر کر دیکھنا بھی چاہتا تھا، صدیوں کی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ مگر آج بھی رائنا خان کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ آج بھی ان قبروں کے بارے میں اس سے پوچھنے آئی تھی۔ وہ بھی پوچھنا چاہتا تھا اس نے خودکشی کیوں کی؟ کیا اسے اس سے کبھی محبت نہیں ہوئی تھی؟ کب کب آتے لبوں میں سرگوشی میں آج سوال کر ہی ڈالا تھا۔ جواباً رائنا ہنسنے لگی تھی اور ہنستی چلی گئی تھی۔ بتاؤ خدا کے لیے، وہ اس کے قریب ہوا تھا۔ جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گے وہ قبریں کس کی ہیں، میں بھی نہیں بتاؤں گی۔ وہ مسکرائی تھی، وہ خاموش ہو گیا۔ اسے کبھی نہیں بتا سکتا تھا، وہ قبریں اس کی اپنوں کی تھی۔ ان قبروں میں اس کی دھڑکنیں ہی قید تھیں۔ میں بھی نہیں بتاؤں گی حاکم خان، کبھی نہیں۔ وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ حاکم خان سے پھر غلطی ہو گئی، وہ اسے چھو بیٹھا، وہ ہمیشہ کی طرح اسے دور چلی گئی۔ وہ شیشے پر ہاتھ پھیرتے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ نہیں آئے گی، وہ جانتا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں بتاؤں گا وہ قبریں کس کی ہے، ہر بار کی طرح اس نے خود سے کہا تھا اور شیشے سے سر ٹکائے روتا ہی چلا گیا۔ زینہ چڑھتی، زرمش حاکم خان کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھیں محترم اور گلابی تھی۔ محبت کرتا تو نبھاتا بھی نہ، اس مرد کی تو جان ہی نکل گئی تھی اس ذرا سی محبت نبھانے میں۔ وہ اپنی آنکھیں رگڑتے کمرے کے لاک میں چابی گھماتے اندر داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کمرے میں نئی فرنیچر کی مہک تھی، شیشم کا فرنیچر جو ان دونوں کو بے حد پسند تھا، خود ہی پسند کیا تھا۔ کمرہ گلابوں سے مہکا ہوا تھا۔ زرمش نے دیوار پر ہاتھ مارتے ایک ایک کرتے تمام بتیاں روشن کر دی۔ ہر طرف سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ وہ سرپرائز تھا جو وہ اسے دینا چاہتا تھا۔ 2 دن پہلے ہی وہ کمرہ سجا چکا تھا۔ زرمش نے گہرے سانس لیے تھے۔ کیا اسے نہیں پتا یہ گلاب اس رات تک مرجھا جائیں گے؟ وہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے سجے ہوئے کمرے کو دیکھتی رہی۔ وہ کمرے میں کہیں نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ کھلا، وہ تولیے سے چہرہ رگڑتا ہوا باہر آیا تھا، سیاہ پینٹ پر ہمیشہ کی طرح سیاہ سیڈو پہنے ہوئے۔ اس کی سبز آنکھیں سرخ تھی، بال بھیگے ہوئے پیشانی پر بکھرے تھے۔ زرمش کو دیکھتے اس کے قدم بے اختیار زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ اس کی شکوہ کی نگاہوں پر وہ نظریں بھی نہ چکر آ سکا تھا۔ حاکم خان کو وہ نہیں معاف کر سکتا تھا، وہ اس کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آج اسے بلایا تھا، وہ اسے معاف کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے جیسے ہی اس حویلی میں قدم رکھا، برسوں پہلے کے زخموں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا۔ 5 گھنٹے لگ گئے تھے، ان زخموں پر مرہم نہ رکھا گیا تھا۔ وہ جانتا تھا تاعمر نہ رکھا جائے گا۔ جا رہی ہوں میں، بس یہی دیکھنا تھا کہ تم ٹھیک ہو، اپنی انا اپنے بدلے کے ساتھ تم خوش رہو، میں اب کبھی یہاں نہیں آؤں گی۔ وہ بھیگی آواز میں کہتی دروازے کی طرف بڑھی۔ آریان کو لگا وہ اس کی بچی کچھ سانسیں بھی ساتھ لے کر جا رہی ہے۔ آئی ایم سوری میری جان، آئی ایم سوری، وہ اس کے بالوں کو چومتے کہہ رہا تھا۔ زرمش اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنتے شانت ہو گئی تھی۔ وہ اس حساس سے تا قیامت نہیں نکلنا چاہتی تھی، وہ ان دھڑکنوں کو تاعمر سنتے رہنا چاہتی تھی۔ ایک بے پناہ محبت کرنے والے شوہر کے ایکٹ سے ایک بیوی کا دل ہرٹ ہوا تھا۔ چھوڑ دینے کی دھمکی تو بنتی تھی، جانتی تھی وہ تڑپ اٹھے گا اور وہ تڑپ اٹھا تھا۔ آئی ایم سوری مائی لو مائی لائف، وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کا ایک ایک نقش چومتا چلا گیا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں سے نکلتا ہر عکس ہونٹوں سے چن لیا تھا۔
میں تمہارے بنا کچھ بھی نہیں ہوں، میں مر جاؤں گا اگر تم بچھڑ گئے۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ کو چوم رہا تھا۔ زرمش اس کی سیڑھوں کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ 5 گھنٹوں کی اذیت مٹتی چلی گئی تھی۔ آئی ایم سوری میری جان، وہ اس کی تھوڑی پر لب رکھے ہوئے تھا ہر لفظ کے ساتھ۔ زرمش اپنی آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ اس کی تھوڑی سے ہوتے اس کی گردن پر اپنی لب رکھنے لگا۔ زرمش پیچھے کو ہوتے دیوار سے جا لگی تھی۔ قدموں کے سہارے کھڑے رہنا مشکل کر دیا تھا۔ جو اس کے گرد دیوار پر ہاتھ رکھے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زرمش نہ روٹھے انداز میں نظریں جھکائے کھڑی رہی۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آسمانی رنگ کے دوپٹے سے اپنی سرخ ہوتی ناک اور آنکھیں رگڑ ڈالتی تھی۔ 2-3 بار یوں ہی اپنے گالوں کو بھی بے دردی سے رگڑا تھا۔ جان بوجھ کر ایسا کیا تھا۔ گالوں سے obsession رکھنے والا مرد اس کے ایکٹ پر جھنجھلائے گا ضرور، وہ جانتی تھی۔ جب وہ ایسا کرتی تھی وہ اپنے ہونٹ گال پر رکھ دیتا تھا، ہلکا سا کاٹ بھی ڈالتا تھا۔ وہ نظریں جھکائے یوں ہی ناراض رہی تھی۔ وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کے چہرے پہ بکھرتے گلال میں اضافہ کرتا رہا۔ جانے دو مجھے، بہت اچھی دعوت کی ہے تم نے، کبھی نہیں بھولوں گی۔ نگاہیں اٹھائی شبنم بھی لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، وہ اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ لفظ ختم ہو گئے ہیں تمہارے پاس، اور کچھ بھی کہو۔ وہ اس کے سوری کی گردان سے جھنجھلا گئی تھی۔ آئی لو یو۔ وہ اس کی آواز گھمکی تھی۔ وہ اس بار جھنجھلا بھی نہ سکی تھی، بلش کر گئی تھی۔ 3 لفظ تمہاری ناراضگی ختم کرتے ہوں، 3 لفظوں سے تم شرما جاتی ہو۔ اس لیے مجھے ان میجک لفظوں سے عشق ہے جیسے تم سے عشق ہے۔ وہ اس کے لفظوں پر تپ کر کندھار ہوئی تھی۔ چہرہ چھپانے کی کہیں جگہ نہ ملی تھی۔ وہ شرما گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ بکھرتے رنگ کہتے تھے ہیزل گرے آنکھیں یوں ہی سبز آنکھوں میں گڑی رہیں۔ وہ شرما نہیں رہی تھی، آنکھوں ہی آنکھوں میں جتایا گیا تھا۔ آریان بابا باہر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ مجھے بہت ہرٹ ہوا ہے۔ وہ پھر سے سسکاری بھر گئی تھی۔ وہ اس کی کمر کو مٹھی میں بھرتے اس کی لوگوں کا دانتوں سے کاٹ گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو آریان؟ اٹس ہرٹنگ۔ وہ اسے پیچھے کرنے لگی۔ وہ نرمی سے چومنے لگا۔ اس کے پیچھے کرنے پر وہ اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ اگر تمہیں یہ سب کچھ کرنا تھا تو بابا کو بلاتے ہی نہ۔ وہ پھر سے مچلی تھی، اب کی بار بہت نازک حصے پہ کیا گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ کبھی تم نے مجھے ایسے نہیں چھوا۔ مجھے ہرٹ ہو رہا آریان۔ وہ بے ترتیب سانسوں سے خود سے دور کرنے لگی تھی۔ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے رہا۔ پہلے کب تم نے اتنے قریب کسی اور کا نام لیا ہے؟ وہ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے ہوئے بولا تھا۔ آواز سرد برفیلی تھی۔ زرمش اس کے سرد لہجے پر ہراس ہوئی۔ وہ اس کی گردن سے چہرہ نکال گیا تھا۔ سبز آنکھوں کی بڑھتی سرخی پر زرمش کے اوسان خطا ہوئے تھے۔ تم نے کبھی مجھے ایسے نہیں چھوا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے کبھی اس وقت ہرٹ نہیں کرو گے، کبھی میرے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے، مر جاؤ گے مگر مجھے ہرٹ نہیں کرو گے۔ وہ اسے اس کے وعدے یاد دلا رہی تھی۔ ہر سانس کے ساتھ تو اس سے وعدے کرتا تھا۔ ابھی کل رات ہی تو فون پہ کہا تھا کہ موت بھی ان دونوں کو جدا نہیں کر سکتی۔ وہ اس کے لیے اس کی پوری دنیا ہے۔ وہ زندگی بھر اس سے ایسے ہی پیار کرے گا، یہاں تک کہ ان کے بچے بھی ہو گئے۔ وہ اسے ہی سب سے زیادہ چاہے گا۔ تم نے بھی مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ وہ سنجیدہ تھا، نقوش میں بھی سرخی گھل چھلک آئی تھی۔ وہ اس سے خفا لگتا تھا۔ کیا؟ زرمش کے لب ہلے۔ مجھ سے زیادہ تم کسی کو بھی چاہ سکتی ہو۔ ہمارا بیٹا ہوا تم مجھ سے زیادہ چاہو گی۔ اگر ہماری بیٹی ہوئی تو میں اسے تم سے زیادہ نہیں چاہوں گا۔ یہی کہا تھا، یہی وعدہ لیا تھا تم نے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ ہاں، تمہیں اعتراض ہے کیا اس بات پر؟ تم مجھ سے زیادہ محبت اپنی بیٹی اور بیٹے سے کرنا چاہتے ہو؟ اس نے معصومیت سے کہا۔ نہیں، میں تم سے زیادہ محبت نہ کسی سے کرنا چاہتا ہوں نہ کر سکتا ہوں۔ میرے لیے تم ہی سب کچھ اور ہوگی۔ ہاں، ہر رشتے کی اپنی جگہ ہوتی ہے، جیسے مام کی ہے، رشنا کی ہے۔ اگر تم کہو میں انہیں پرائیورٹی نہ دوں یا ان کے لیے کنسرن نہ رہوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تم بھی اپنے رشتوں کو لے کر کنسرن نہ رہو، یہ میں نہیں چاہوں گا۔ مگر تم کیوں ہر مرتبہ میرے اور اپنے درمیان کسی کو لے آتی ہو؟ وہ کسی شاید بابا ہیں، تم اس کا ذکر بھی شاید میرے لبوں سے نہیں سن سکتے۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اس کے لبوں پر انگلیاں رکھ گیا تھا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تم میری باہوں میں، میری قربت میں صرف مجھے سوچو گی، مجھے دیکھو گی، میری بات کرو گی۔ جب میں تمہارے قریب آؤں گا ساری دنیا تمہارے لیے خیر ہو جائے گی۔ گمبھیر آواز میں کہتے جھکتے ہوئے زرمش کے ہونٹوں سے چھوا گیا تھا۔ ہاں کہا تھا، لب کاٹتے نظریں جھکا گئی تھی۔ پھر ہر بار وعدہ کیوں توڑ دیتی ہو؟ ہر بار تم کسی نہ کسی کا نام لے لیتی ہو جو مجھے ہرٹ کرتا ہے۔ سبز آنکھیں شکوہ کی نہ تھیں۔ تم نے جو آج کیا وہ بھی تو غلط۔ وہ اس کے لبوں کو پھر سے چوم گیا تھا۔ زرمش نے گہری سانس لی۔ وہ حاکم خان کے متعلق بات نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ سمجھ گئی تھی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی تھی، خفا سی، ناراض سی۔ جو 5 گھنٹے اس کے ساتھ کیا وہ بھولنا آسان نہیں تھا۔ بتاؤ تم نے اس کے نیچے کیا پہنا ہے؟ وہ زرمش کے شانوں سے دوپٹہ اتر گیا تھا۔ آریان زرمش نے سرخ پردے سے دوپٹہ لینا چاہا۔ اس کا دوپٹہ اپنی کلائی پر لپیٹ گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو یہ؟ نہ روٹھے انداز میں کہتے اپنی شرم چھپ پائی گئی تھی۔ اس دن کوئی اپنا ایک کپڑا اتارتے میرے منہ پہ مار رہا تھا، تب تو شرم نہیں آ رہی تھی، تو آج کیوں؟ آریان نے اپنی کلائی پر لپٹے دوپٹے کو چوما تھا۔ اس دن کے بعد تم نے بہت بار میری شرم اتاری ہے۔ وہ روانی سے کہتے لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ چہرہ ایسے ہوا تھا جیسے تب تک اندر۔ آریان کے لبوں سے نکلنے والا کہکا بے ساختہ تھا۔ تبھی تو کہہ رہا ہوں، یہ رسمیں، یہ فنکشنز وقت کا ضیاع ہے۔ صرف مجھے دیوالیہ کرنے کے لیے تم سب کچھ ہی کر رہی ہو، ورنہ کون سی شرم رہ گئی ہم دونوں میں؟ وہ اپنی کلائی سے دوپٹہ اتارتے اس کی کمر میں ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ جھنپی سی اس کے حصار میں کھڑی تھی۔
بس کرو یہ شرمانا مسز خان، ابھی ہفتہ پہلے ہی تم نے 2 گھنٹے میرے ساتھ گزارے، کیا کیا نہیں ہوا ہمارے درمیان، کبھی بیڈ، کبھی کاؤچ، کبھی ڈریسنگ۔ اس سے پہلے وہ مزید گوہر افشانیاں کرتا وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بولنے دو تم نے کیا کیا ہے، اور وہ ساؤنڈ یاد ہے نا؟ وہ اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹا گیا تھا۔ آریان وہ بے بسی سے چلائی تھی، وہ بے حد بے شرم تھا۔ کیا ہوا مسز خان؟ اس بار بارش ہو رہی تھی، میں تو اسی ساؤنڈ کی بات کر رہا تھا۔ اف، وہ سب کچھ کتنا رومانٹک تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے آہیں بھر رہا تھا۔ وہ بات بدل گیا ہے، وہ جانتی تھی۔ وہ لب کاٹتے اپنے دوپٹے کا پلو انگلی میں لپیٹنے لگی۔ کیا کرے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سرخ گلابوں سے مہکا یہ کمرہ زرمش کا اعصاب بھاری کر رہا تھا۔ دل مقابل کی قرب کے لیے مچلنے لگا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی زبان سے اظہار نہیں کر سکتی تھی۔ تم بتاؤ تم نے کیا کیا پہنا ہے؟ زرمش کا گلاب چہرہ دیکھتے وہ بھی آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا۔ زرمش کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا۔ دونوں کی پرتوش سانسیں ایک دوسرے کے نکوش جھلسانے لگیں۔ میں جانتا ہوں 2 دن بعد ہماری سہاگ رات ہے، تم آج یہ سب نہیں چاہو گی، مگر میں آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہوں، منع مت کرنا جان۔ وہ اسے قریب کرتا ہے، اس کی شرٹ کی زپ کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگا۔ آج نہیں، وہ کمزور آواز میں مزاحمت کرنے لگی۔ صنف نازک تھی، نخرہ کرنا اس کا بھی حق تھا اور ادا بھی۔ نہیں کرو مسز خان، جان نکل جائے گی میری۔ وہ گھمگیر سرگوشیاں کرتے التجائیں کرنے لگا۔ وہ لب دانتوں میں دبائے مزاحمت کرنے لگی۔ ایک دیوانے شوہر کی پیاس جان بوجھ کر بڑھائی گئی تھی، وہ تو اس سے کہیں زیادہ تڑپ رہی تھی۔ میں برسوں تک انتظار نہیں کر سکتا، وعدہ ہے میرا اس رات تم سے زیادہ اتنا ہی پیار کروں گا جتنا آج تک نہیں کیا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے اتاولا ہو رہا تھا، ہاتھوں کا بے بس لمس اپنی حد تجاوز کرنے لگا۔ نہیں آریان، آج نہیں، وہ مخمور آواز میں اسے خود سے دور کرنے لگی۔ میں نہیں رک سکتا۔ وہ اسے کمر سے جگڑے ڈریسنگ ٹیبل پہ بٹھا گیا تھا۔ زرمش کی پشت شیشے سے آن ٹکرائی تھی۔ بیڈ پر ابھی کچھ نہیں، وہ سب پرسوں رات کو، ابھی کے لیے اس کمرے کی ہر جگہ۔ وہ دہکتی سانسوں سے کہہ رہا تھا، نہیں نا، ہٹو پیچھے مجھ سے پلیز۔ وہ جتنا تڑپتا تھا وہ اتنا ہی اسے تڑپاتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں جب وہ منت کرتا تھا تو وہ ہواؤں میں اڑنے لگتی تھی، خود پر نازاں ہوتی تھی۔ وہ زرمش کی گردن چومتے چومتے اس کے شانوں پر پیشانی ٹیکا گیا۔ اوکے، جیسا تم چاہو، مگر 2 دن ہیں تمہارے پاس، پھر تمہاری نہیں سنائی کروں گا۔ وہ کہتے ہوئے دور ہوا اور تیز تیز قدموں سے واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زرمش فقر رنگت کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل سے اتر آئی تھی، بے یقینی سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھا۔ دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب ہوئی تھی، دماغ تو جیسے ہل کر رہ گیا تھا۔ وہ بے دردی سے اپنے لبوں کو کچلنے لگی۔ 10 منٹ بعد وہ بلو کلر کی جیکٹ پہنے باہر آیا تھا۔ بال ترتیب سے سیٹ کیے ہوئے تھے، آگے سے کھلی جیکٹ سے سیدھوں سے نظر آتے اس کے سینے کے بال نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زرمش کو اس وقت زہر لگا تھا۔ وہ اس کے قریب آتے اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ وہ غصے سے پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا ہے اب؟ وہ اس کی شعلہ بار نگاہوں کو دیکھتے متعجب ہوا تھا۔ ہائے معصوم آدمی! زرمش کی سنتا وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا 2 دن بعد کی زندگی اور 2 دن بعد کی رات اس کسی متبزکی کی نظر ہو، ورنہ اتنے نزدیک آ کر دور ہٹنا ایسے تھا جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ دماغ کی نسیں پھٹ رہی تھی۔ وہ اس قدر بری طرح اس کی بیوی اس کے حواسوں پر سوار تھی، مگر پھر بھی اس کی بیوی خوش نہیں تھی، اسے ہی شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے تو شرما رہی تھی اور اب وہ حیران تھا، بے حد حیران تھا۔ 32 سال کا انڈر کور ایجنٹ تھا، مگر اس کی عورت کی سائیکی نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس کی نام میں ہی ہاں ہوتی ہے، بس اتنی سی بات وہ نہیں سمجھ سکا تھا۔ کیا ہوا جان؟ اس نے زرمش کے چہرے کو تھامتے اس کی ناک کی ٹپ پر لب رکھے تھے۔ کچھ نہیں ہوا۔ زرمش نے نظریں جھکائے کہا اور اپنا دوپٹہ زمین سے اٹھانے لگی۔ وہ اس سے پہلے ہی جھکتا اٹھا چکا تھا، بے حد محبت سے اسے اڑایا۔ وہ ایسا کرتا بھی اسے حد درجہ زہر ہی لگا تھا۔ وہ خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے دروازہ دھاڑ سے بند ہوا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ دروازے کی دھاڑ میں اس کی بیوی کی ناراضگی چھپی تھی، مگر وہ ناراض کیوں ہوئی؟ وہ سر کو کھجاتا معصوم آدمی ابھی تک حیران پریشان تھا۔ وہ تیز تیز زینے اتر رہا تھا، مزید اپنی بیوی کی ناراضگی نہیں چاہتا تھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کے قدم رکے تھے، ایسا لگا تھا وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اس کی سبز آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ سامنے حاکم خان کھڑا تھا۔ 22 سال پہلے کا ایک ایک زخم تازہ ہونے لگا، آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ زخم منمل ہونے لگے، سانسوں کو زندگی مل گئی تھی۔ وہ نگاہیں جھکائے مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ جو زندگی تھی اس کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس نے نظریں اٹھائیں، وہ آس بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ فیصلہ ہو گیا تھا وہ اس عورت کو ہٹ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھتے مسکرایا تھا۔ وہ التجائیہ نگاہوں سے دیکھتے سرنفی میں ہلا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے شازمہ خان کی طرف بڑھ گیا تھا جو صوفے پر خاموشی سے بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھتے ان کے وجود میں جنبش نہ ہوتی۔ شازمہ خان کے قدموں میں پنجوں کے بل بیٹھتے، ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھتے وہ سر کو جھکا گیا تھا۔ دنیا میں ہی 2 عورتوں کے سامنے وہ سر جھکا سکتا تھا، ایک اپنی ماں اور دوسری اپنی بیوی کے آگے۔ وہ پشیمان سا سر جھکائے ہوتا۔ اس کے جھکے سر کو دیکھتے شازمہ خان کا دل تڑپ اٹھا تھا۔
اتنی جرأت آریان خانزادہ میں ہی ہو سکتی تھی، وہ سب کے سامنے اپنی ماں سے مار بھی کھا سکتا تھا اور اپنی ماں سے معافی بھی مانگ سکتا تھا۔ زرمش حاکم خان کی طرف بڑھتے حاکم خان کا ہاتھ تھامتے اس کی پشت پر لب رکھ گئی تھی۔ وہ بھیگی نگاہوں سے حاکم خان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ حاکم خان کے سینے پر اب سر رکھ گئی تھی۔ وہ دنیا کے کسی موڑ پر وہ اپنے باپ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے اپنی زندگی اور حاکم خان میں سے کبھی کسی کو چننا پڑا تو وہ حاکم خان کو چنے گی، یہ تو طے تھا۔ شازمہ خان نے آریان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ شکریہ مام۔ وہ مسکراتے ان کے ہاتھ کو چومتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ پلٹتے ہوئے دیکھا، یہ منظر اسے جلا گیا تھا۔ وہ اس عورت سے اپنے لیے سب سے زیادہ کوالٹی چاہتا تھا اور لائلٹی بھی چاہتا تھا۔ وہ سب سے زیادہ لائل اس مرد کے ساتھ تھی جس کے حصار میں کھڑی تھی، جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے حاکم خان کی طرف بڑھایا تھا۔ زرمش حاکم خان سے دور نہ ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ وہ اپنا ہاتھ حاکم خان کی طرف بڑھا گیا تھا۔ زرمش نے بے یقینی سے آریان خان کو دیکھا تھا۔ شازمہ خان بھی بے یقینی سے صوفے سے کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ ناقابل یقین تھا، وہ مر کر بھی یقین نہیں کر سکتی تھی۔ آریان خان حاکم خان سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ حاکم خان اور آریان خان ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ حاکم خان سبز آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ نفرت دیکھ سکتا تھا۔ زرمش کی آنکھوں سے ایسے آنسو جاری ہوئے جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ ایک ایسا خواب تھا جو اس نے کئی بار دیکھا تھا۔ حاکم خان اپنا کپکپاتا ہاتھ آریان خانزادہ کی طرف بڑھا گیا تھا، جسے آریان نے بے حد نرمی سے تھام لیا تھا۔ زرمش کا دل کانوں میں بجنے لگا تھا۔ شازمہ خان کے ماتھے پر پسینے نمودار ہوا تھا۔ کسی بھی پل ہڈی کے کڑکنے کی آواز آ سکتی تھی۔ آئی ایم سوری، آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں دوائی کھا کر سو گیا تھا، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شازمہ خان نے بامشکل اپنے چکراتے وجود کو سنبھالا تھا۔ زرمش ہونکوں کی طرح آریان کو دیکھ رہی تھی۔ بیٹھیے۔ وہ زرمش کو کلائی سے پکڑتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ صرف اس کے پاس ہی جچتی تھی۔ زرمش آریان کے ایکٹ پر شرم و خفت سے سرخ ہوئی گئی تھی۔ نہ ہڈی ٹوٹی، نہ لفظوں کی گولہ باری ہوئی، نہ جناتی قہقہ گونجا تھا۔ شازمہ خان کے یقین میں دراڑیں پڑنے لگی۔ کچھ تو ہونا ہی تھا آج، مگر کیا؟ وہ زرمش کو اپنے حصار میں لیے حاکم خان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ حاکم خان بھی آریان خانزادہ کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ زرمش کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ راستے میں کسی قسم کی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اس نے حاکم خان کی طرف دیکھا۔ وہ اب مہذب بننے کی حد کر رہا تھا، جیسے ہم اس مہذب شخص کو جانتے نہ ہوں۔ ایسے ہی وہ زرمش کو اپنے سامنے دیتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ نہیں ہوئی، حاکم خان بمشکل مسکرایا تھا۔ گڈ۔ وہ صوفے پر سیدھا ہوا، زرمش کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ شاہد، کھانا لگواؤ، اتنے عظیم مہمان آئے ہیں، انہیں اس طرح سے انتظار کروانا گناہ ہے۔ وہ حکم دیتے لمبے لمبے ڈانک بھرتا ڈرائنگ روم سے نکل گیا تھا۔ خفت سے زرمش اور شازمہ خان مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ سبھی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے اعتراض برت رہے تھے۔ ڈرائنگ روم میں کانٹوں اور چمچوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میز پر بازو رکھے اپنے ہاتھ باہم پھنسائے ہوئے تھا۔ سرخ نگاہیں حاکم خان پر تھیں جو اس کے سامنے بیٹھا پلیٹ میں کب سے کانٹا پھیر رہا تھا۔ زرمش نے حاکم کی پلیٹ بھر دی تھی مگر اس نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا تھا۔ اب تم رخصت ہو کر نہیں آئی مسز خان؟ وہ حاکم خان کے پاس کھڑی زرمش کو دیکھتے چبا چبا کر بولا، جو حاکم خان کو ڈنر سرو کر رہی تھی۔ ابھی مہمان ہو تم میری جان، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تم یہ سب کچھ کرو۔ شازمہ خان کے گھرنے پر اس نے چباتے ہوئے کہا۔ بامشکل کچھ بھی کڑوا کہنے سے خود کو روکا تھا۔ اس میز پر موجود کسی نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ اتنا ٹاکسک ماحول کبھی کسی دعوت کا نہیں ہوا ہوگا جتنا اس دعوت کا تھا۔ آئیے مسز خان، ادھر آ کے بیٹھیے۔ کرسی پر پہلو بدلتے اس نے ساتھ والی کرسی کھینچی۔ زرمش خاموشی سے اس کے پاس آن بیٹھی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ایک بار کانٹوں چمچوں کا شور گونجا تھا مگر مجال ہے کسی نے ایک لقمہ بھی کھایا ہو۔ سبھی کانٹے، چھری، چمچ مہنگے امپورٹڈ کانچ کی خوبصورت پلیٹوں میں بھر رہے تھے۔ بھاری بھرکم نازو حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ منہ میں پانی آ رہا تھا۔ وہ الگ آریان نے ایک نظر نازو کو دیکھا۔ اس کے فیس ایکسپریشنز وہ سمجھ گیا تھا۔ کسی نے ایک لقمہ ویسے بھی نہیں کھایا تھا مگر اگر کوئی کھا لیتا تو آریان خانزادہ کو یقین تھا وہ بچنے والا نہیں تھا۔ جس طرح وہ نظر لگائے کھڑی تھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ آریان خانزادہ نے زہر خوندہ نگاہ پہلو میں بیٹھی اپنی بیوی پر ڈالی جسے سب مسکینوں کا خیال تھا مگر اس بیچاری نازو کا نہیں تھا۔ اسے جبڑے بھیجتے ایک پلیٹ پکڑی، اسے کھچا کھچ بھرنے لگا۔ زرمش اور شازمہ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ پلیٹ کو پہاڑ جتنا بھر چکا تھا، ضرورت سے زیادہ ہی چیزیں انڈیلتا جا رہا تھا۔ پلیٹ میں مزید گنجائش نہیں تھی مگر آریان جانتا تھا نازو کے پیٹ میں اس سے کہیں زیادہ گنجائش ہے، اس لیے پلیٹ کو مزید بھرا۔ آری بیٹا،
شازمہ خان نے دانت پیستے آریان کو ٹوکا جو سنجیدگی سے پلیٹ میں مزید کچھ چیزیں رکھ رہا تھا۔ پلیٹ سے اب کھانے کی چیزیں گر رہی تھی۔ مام غریب مسکین ہے نازو، اس کا حق بنتا ہے۔ نازو نے دانتوں کی نمائش کی۔ آریان اس کے لیے پلیٹ بھرا تھا، پھر تو یہ کم ہے۔ جاؤ جا کر عیش کرو۔ آریان نے پلیٹ نازو کی طرف بڑھائی۔ اس نے جلدی سے تھامی تھی۔ پلیٹ میں سے کھانا میز پر گرنے لگا، میز سا پھیل رہا تھا۔ شازمہ خان نے اسے گھرکا تھا۔ آریان نے جواباً نازو کو گھورتے میز سے ٹرے پکڑتے پلیٹ میں اس میں پٹکی۔ پلیٹ سے سارا کھانا ٹرے میں گر گیا تھا۔ زرمش اور نازو ہڑبڑاتے ہوئے اچھلی تھی۔ بھاری پتھر کی ٹرے کو شیشے کی میز پر پٹکنے سے باقی برتن بھی تھر تھرائے تھے۔ حاکم خان جانتا تھا اس نے اپنا غصہ ایسے اتارا ہے۔ وہ پلیٹ کیوں بھرا تھا شازمہ خان بھی جان چکی تھی۔ جاؤ لے جاؤ یہاں سے، نظر لگانی تھی تم نے ہم سب کے کھانے کو، جاؤ لے جاؤ، وہ دہاڑا تھا۔ بیچاری نازو کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے، سوں سوں کرتی وہ ٹرے میز سے اٹھانا نہ بھولی تھی۔ ٹرے اٹھائے وہ تقریباً وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے، لب بھینس گیا تھا۔ بابا آپ کچھ کھا نہیں رہے؟ زرمش نے ڈرائنگ روم میں چھائی خمگیر خاموشی توڑی۔ آریان کو ایک بیٹی کی اپنے باپ کے لیے محبت کی چبھ رہی تھی۔ اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اسے تو نہیں پوچھا تھا۔ میں نے تمہارے بابا کے لیے کچھ اسپیشل بنوایا، مجھے یقین ہے انہیں بہت پسند آئے گا اور وہ کھائیں گے بھی۔ زرمش آریان کی بات پر متعجب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ متعجب تو شازمہ خان بھی ہوئی تھی، مگر اس سے زیادہ وہ پریشان ہوئی تھی۔ ان کا بی پی شوٹ کر رہا تھا، یہ ڈنر جلدی جلدی ختم ہو جائے، ان کی جان چھوٹے۔ وہ زرمش اور حاکم کے جانے کے بعد نوافل پڑھنا چاہتی تھی۔ ان نوافل کی نیت انہوں نے ابھی سے ہی کی تھی۔ حاکم خان خاموشی سے پلیٹ میں کانٹا پھیر رہا تھا۔ اپنی بیٹی کے لیے وہ عذاب جیسے یہ لمحے گزار رہا تھا۔ آریان خانزادہ کی نفرت بجاتی وہ مانتا تھا۔ آریان خانزادہ کے سامنے وہ بھی کبھی نہیں آنا چاہتا تھا۔ سبز آنکھوں کی کاٹ اسے مار دیتی تھی۔ شاہد وہ اسپیشل ڈش لے کر آؤ جو میں نے بنائی تھی۔ آریان خانزادہ نے اونچی ہانک لگائی۔ شازمہ خان اپنا سینہ مسلنے لگی، لبوں پر ورد جاری ہوا تھا۔ یہ کون سی ڈش تھی اور آریان نے کب بنائی وہ نہیں جانتی تھی۔ شاہدہ نے ایک ڈونگا حاکم خان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ حاکم خان نے ڈونگا ایک نگاہ سے دیکھا، ڈھکن اٹھا کر اپنی پلیٹ میں ڈال کر کھائیں۔ آریان نے آگے کو ہوتے کاش سبز آنکھیں شعلہ بار دی۔ حاکم خان نے ڈونگے سے ڈھکن ہٹایا۔ حاکم خان کتنے ہی پل ڈونگے کو دیکھتا رہا۔ کیا ہے بابا اس میں؟ زرمش کرسی سے اٹھی تھی۔ آریان اس کا ہاتھ سختی سے تھام گیا تھا، وہ اٹھ نہ سکی تھی۔ اب سوالیہ نگاہیں اپنے شوہر پر گاڑے ہوئے تھی جو اپنی خون اتری نگاہیں حاکم خان پر جمائے ہوئے تھا۔ یقین کرو تمہارے بابا کی شخصیت سے کافی میل کھاتی ہے ڈش، ان سے بہتر ان کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہو سکتا، وہ چبا چبا کر کہہ رہا تھا۔ حاکم خان ڈھکن اٹھائے ڈونگے میں بچھو رینگتے دیکھ رہا تھا۔ حاکم خان نے ڈونگے پر واپس ڈھکن رکھ دیا تھا۔ حاکم کرسی سے ٹیک لگائے اپنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اب دونوں ایک دوسرے کو سرد سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے دیکھنے دو کیا ہے اس میں؟ زرمش نے آریان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہ کھڑی ہوئی۔ زرمش ذرا مجھے پانی دینا، شازمہ خان نے جلدی سے اسے پکارا۔ زرمش شازمہ کی طرف بڑھتی اسے پانی دینے لگی جسے شازمہ خان نے اس کے کپڑوں پہ گرا دیا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری بیٹا، جاؤ تم چینج کر لو۔ وہ کرسی سے کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے مام کوئی بات نہیں۔ وہ اپنے دوپٹے سے اپنی بھیگی قمیض صاف کرنے لگی۔ نہیں بیٹا جاؤ تم چینج کرو، آریان کے کمرے میں تمہارے کپڑے ہیں، ان میں سے کچھ اچھا سے پہن کر آؤ، میں نے سارے جوڑے بہت پیار سے لیے ہیں۔ شازمہ خان نے اسے فورس کیا لیکن مام وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوئی، نگاہیں ڈونگے پر تھی۔ جاؤ بیٹا۔ شازمہ خان کی ضد پر وہ ڈائننگ روم سے نکل آئی تھی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اسی کا خیال آتا ہے، اپنے سسر سے مجھے ساری عمر اتنی محبت رہی ہے۔ یہ دیکھو میں نے اپنے بچھو کا ٹیٹو اپنے بازوں پر کندوایا بھی ہے۔ وہ باقاعدہ جیکٹ اتارتے ہاتھ میں رکھے بچھو کا ٹیٹو دکھا رہا تھا۔ آریان اسٹاپ اٹ، شازمہ خان نے غصے سے کہا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگایا بلند و بانگ کہکا لگا رہا تھا۔ شاہدہ، شازمہ خان نے اونچی آواز میں شاہدہ کو پکارا، اس ڈونگے کو اٹھاؤ اور ایسے ہی ڈونگے میں کوئی اور ڈش لے کر آؤ اور اسے کھول کر دیکھنا مت۔ شازمہ خان آریان کے کہے نظر انداز کیے شاہدہ سے کہہ رہی تھی۔ حاکم خان اپنی کن پٹی انگلی سے مسلنے لگا۔ زرمش کے نصیب میں یہ سائے کو ہی لکھا تھا، جب تک زندہ رہنا تھا یہ افسوس تو رہنا ہی تھا۔ زرمش باٹل گرین کلر کا کڑھائی والا ڈریس پہن کر ڈائننگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ سب کچھ اب تہذیب کے دائرے میں تھا۔ آریان شرافت سے کرسی پہ بیٹھا تھا، دونوں سسر داماد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ محبت پاش نگاہیں تو ہرگز نہیں تھی۔ آریان جیکٹ اتارے ہوئے تھا، وہ اس کی ہیوی باڈی دیکھتے خفت کا شکار ہوئی تھی۔ ہر جگہ ہر سین میں اپنی باڈی کی نمائش کرنا ضروری ہو جاتا تھا۔ وہ حاکم خان کی طرف بڑھائی تھی، ان کے پاس پڑا ڈونگا کا ڈھکن اٹھا کر دیکھا۔ زرمش بیٹا ہرن کا گوشت ہے، آریان نے خاص طور پر منگوایا تھا اور خود بنایا تھا۔ شازمہ خان کے منہ میں جو آیا وہ کہہ دیا۔ اپنے بیٹے کی خوشی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، کل ہی تو مہندی تھی۔ ڈائننگ روم سے نکلتی شاہدہ بیچاری حیران تھی۔ شازمہ بکرے کو ہرن کا گوشت کہہ رہی تھی، یہ 100% بکرے کا گوشت تھا۔ اس کے ہی شوہر نے تو گروسری کی تھی۔ یہی قورمہ تھوڑی دیر پہلے اس نے سرو بھی کیا تھا، پہلے میں کھا کر دیکھتی ہوں۔
زرمش حاکم خان کو اپنے شوہر پر یقین نہیں تھا، اس میں زہر ہوگا، اس نے یہی سوچا تھا۔ ایسا کچھ ہو تو آریان اسے کبھی نہیں کھانے دے گا، اس نے آریان کو دیکھتے مزید سوچا۔ ادھر بیٹھیے مسز خان، آپ کیوں کشٹ کرتی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کی خدمت کے لیے۔ وہ کرسی سے کھڑا ہوا تھا، ڈونگے سے مٹن گریوی نکالتے پلیٹ میں ڈالتے زرمش کو پکڑائی۔ زرمش شرمندگی سے پلیٹ تھام گئی تھی، اسے اپنے شوہر پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے افسوس ہوا۔ کیری آن، میرا تو ہو گیا ہے۔ وہ زرمش پر جتاتی نگاہیں ڈالتے چلا گیا تھا۔ معصومیت کی حد کر دی تھی آج اس معصوم آدمی نے۔ حاکم خان نے اپنے سامنے پڑی پلیٹ دور کھسکائی۔ یہ تاریخ کا پہلا ایسا ڈنر تھا جس میں میزبان مہمان نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ میں تمہارے بابا کو کچھ دیر کے لیے اپنے ساتھ لے جاؤں مسز خان؟ وہ اس کی پشت پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ زرمش اور حاکم خان ڈرائیو وے پر اپنی گاڑی کے قریب کھڑے تھے۔ شازمہ خانم نے رخصت کرنے آئی تھی، وہ کب آیا زرمش کو پتہ ہی نہ چلا تھا۔ مجھے لگتا ہے بہت دیر ہو گئی، انہیں اب چلنا چاہیے، شازمہ خان نے جلدی سے کہا۔ کم آن موم، کیا ہو گیا؟ رات کے صرف 10 ہی تو بج رہے ہیں۔ وہ اپنی کرائے پر بندی گھڑی کو دیکھنے لگا۔ مجھے اپنی مسز خان کے بابا کو اپنے جانور دکھانے ہیں۔ سنا ہے کسی زمانے میں میرے سسر بھی یہ شوق رکھتے تھے، بہت بڑے شکاری رہے ہیں، ایک بار تو چیتا پکڑ لیا تھا۔ وہ کافی متاثر کن لہجے میں کہہ رہے تھے، مگر وہ ذرا برابر متاثر نہیں تھا۔ وہ جنگل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حاکم خان اپنے کندھوں پر شال ٹھیک کرتے آریان کی طرف بڑھا۔ میں بھی آتی ہوں بابا۔ وہ حاکم خان کے پیچھے آئی تھی، اسے اپنے شوہر پر ذرا بھر بھی یقین نہیں تھا۔ تم نہیں آؤ گی؟ حاکم خان نے زرمش پر سد نگاہ ڈالی، وہ خفت سے رک گئی تھی۔ حاکم خان بھاری قدموں سے جنگل کی طرف بڑھ گیا تھا۔ حاکم خان آریان کے پیچھے جنگل میں چل رہا تھا۔ آریان ایک جگہ پر آ کر رک گیا تھا، یہاں گھاٹی تھی، نیچے کی طرف جاتی ایک کھائی تھی، آریان وہاں سے جمپ کر گیا تھا۔ حاکم خان نے بھی اسی لمحے اونچائی سے جمپ کی تھی۔ آریان نے اپنے سسر کو داد تحسین نگاہوں سے دیکھا تھا، یہاں وہ واقعی امپریس ہوا تھا۔ 5 زندگیاں کھا جانے والا انسان آج بھی ویسا ہی دکھتا تھا، کوئی فرق ہی جیسے نہ پڑا ہو، بس کلموں سے بال سرمئی ہو گئے تھے، داڑھی کہیں کہیں سے سرمئی تھی۔ رائنا خان یوں ہی اس مرد کے پیچھے پاگل نہ ہوئی تھی۔ وہ کمر پر دونوں ہاتھ جمائے حاکم خان کو چبھتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ کاش مقابل کی بیٹی کا نام زرمش حاکم نہ ہوتا، وہ آج اس کی قبر ادھر بنا ڈالتا۔ اپنی ہی سوچ پر وہ کہکا لگا گیا تھا، نام سے کیا فرق پڑتا ہے، زرمش کو اس انسان کی بیٹی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ آسمان کی طرف منہ کیے کہکے لگا رہا تھا۔ وہ پاگل تھا، ہمیشہ سے رہنے والا تھا۔ کچھ پاگل پن ہماری زندگی کے ساتھ چلتا ہے، وہ انسان اپنا پاگل پن چھوڑ دے تو جی نہ سکے۔ آریان خان زادہ کو پاگل پن اس کی زندگی ہی تھی، وہ یوں کہکے نہ لگاتا تو جی نہ پاتا۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ گیا تھا، ہنستے ہنستے وہ زمین پر بیٹھ گیا تھا، پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنستے ہوئے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حاکم خان اسے دیکھتا ہی جا رہا تھا، وہ اس انسان کو آج موقع دینے آیا تھا اور وہ اسے مار دے گا، خود کو اس پاگل پن سے آزاد کر دے گا، بوجھ جیسی زندگی سے حاکم خان کو بھی چھٹکارا دے دے گا۔ آریان خان زادہ بلند و بانگ کہکا لگاتے کہ جس میں جگہ بڑھا جہاں جیسے کوئی شکاری جانور اپنے شکار پر جھپٹتا ہو۔ وہ اس وقت وحشی حیوان لگ رہا تھا، اس کے بال اس کی پیشانی پر بکھر گئے تھے، اس کے بالوں سے پسینہ ٹپک رہا تھا۔ حاکم خان نے پلٹتے ہوئے اسے دیکھا، اس کے قدم ڈگمگائے تھے۔ وہ 4 قبریں تھیں، ترتیب وار بنی ہوئی، ہاں وہی قبریں تھیں، میں نے اپنی حویلی میں 4 قبریں دیکھی تھیں، مجھے ایسے لگا ان قبروں میں میری دھڑکنیں قید ہوں۔ مجھے بتا دو وہ قبریں کس کی ہیں، میں سکون سے مر سکوں۔ رائنا خان کے لفظ سماعتوں میں گونجنے لگے۔ حاکم خان بری طرح لڑکھڑایا تھا۔ آریان ایک قبر سے لپٹا اس پر بکھرے پتے صاف کر رہا تھا، ہاتھ سے مٹی کی قبر سے مٹی ہی صاف کر رہا تھا، یہ وہ کرتا بھی کوئی وحشی حیوان لگ رہا تھا۔ میرے بابا جان، وہ اس قبر سے لپٹا اس قبر کو چوم رہا تھا، اس کے کپڑے مٹی سے بھر چکے تھے، اس کے پسینے سے لتھڑے بال مٹی سے اٹ چکے تھے۔ میرے بابا فارس خان۔ حاکم خان کا دل لرز اٹھا تھا اس درد بھری شدت بھری چیخ سے۔ وہ اس وقت 10 سال کا نہ ہوتا تو یہ قبریں اپنے ہاتھ سے نہ کھودنی پڑتی۔ وہ اب پھر سے کسی وحشی جانور کی طرح ایک اور قبر سے لپٹ گیا تھا۔ میرے دادا جان، اور پھر اسی طرح سے بابا کی قبر پر کیسے کچھ پڑھوں، یہ ظالم دنیا کہتی ہے میرے بابا بخشے نہیں جائیں گے۔ وہ قبر سے بری طرح لپٹا رو رہا تھا۔ حاکم خان اب کی دفعہ بہت بری طرح لڑکھڑایا تھا، بوجھ کی طرح چلتی سانسیں رکی تھی۔ کبیر خان اس قبر پر لیٹا چیخ رہا تھا، ہر سانس کے ساتھ وہ تیسری قبر سے نرمی سے لپٹ گیا۔ میری آپی، میری آپی، وہ قبر پر سر رکھے ہوئے تھا۔ حاکم خان یہ نام کبھی بھی نہیں سننا چاہتا تھا، لیکن سن رہا تھا۔ اشال فارس خان، وہ چیخ اٹھا تھا۔ حاکم خان ان چیخوں کی بوجھ تلے دبتا چلا گیا تھا، چوتھی قبر سے لپٹے ہوئے اسے چوم رہا تھا۔ میرا بھائی، وہ پھر سے چیخا تھا۔ حاکم خان تو مرنے کے قابل بھی نہ رہا تھا، وہ اپنی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑتے حاکم خان کے قدموں سے جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ تمہیں میں نے معاف کیا، سبز وحشت بھری برساتی آنکھوں والے مرد کے لفظوں سے اس کی سانسوں کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ ظلم کیا تمہاری بیٹی نے مجھ پر، تمہیں معاف کرنے کا کہہ کر اس نے مجھ پر ظلم کیا میری تقدیر نے مجھ پر کہ مجھے تمہاری بیٹی سے محبت ہوئی۔ میری تقدیر ہمیشہ میرے لیے ظالم رہی ہے، اب بھی ظالم ہے۔
تمہیں معاف کر کے میں جیسے مر گیا ہوں۔ مبارک ہو تم کو تمہاری زندگی۔ وہ حاکم خان کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ کہتے بھاگتے ہوئے چڑھائی پر چڑھنے لگا۔ یہ معافی نہیں، حاکم خان کو موت دے دی گئی تھی۔ آریان فارس خان اسے موت کی سزا سنا کر گیا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اس کا خاموش قتل کر کے چلا گیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تاریخ میں کسی کو ایسی بدترین سزا نہیں ملے گی جو اسے ملی تھی۔ وہ شاکنگ پنک کلر کی ہیوی میکسی میں ملبوس تھی جس پر گولڈن ہیوی ایمبرائڈری ہوئی تھی۔ میکسی کا دوپٹہ وہ ایک شانے پر پٹی کی صورت میں لیے ہوئے تھی۔ اس کے بال اس کمر تک آتے، سٹیپ اینڈ لیئر میں فریش کٹنگ کیے بال کھلے ہوئے تھے۔ جولری میں اس نے نیکلس پہنا ہوا تھا، صرف کانوں میں اس نے ایئر رنگز پہنے ہوئے تھے، یعنی سبز رنگ کے قیمتی پتھر سے سجا زیور۔ کلائیوں میں تیز سبز رنگ اور آتشی گلابی رنگ کی کانچ کی چوڑیاں پہنے ہوئی تھی۔ لبوں پر آتشی گلابی رنگ کی سرخی لگائی ہوئی تھی۔ قیمتی فاؤنڈیشن اور ہائی لائٹر کے علاوہ کوئی میک اپ نہیں کیا ہوا تھا۔ یہ میک اپ بھی آج کے دن کی مناسبت سے کافی بھڑکیلا ہی تھا۔ باہر ڈھول بانجے کی آواز سن کر وہ بھاگتے ہوئے ٹیرس پہ آئی تھی۔ وہ آف وائٹ شلوار قمیض پر آف وائٹ رنگ کی ویسکیٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ڈانس کر رہا تھا۔ اذلان سکندر اس پر پیسے وارا تھا۔ ٹیرس پر کھڑی زرمش یہ سب دیکھتے ہوئے ہنسنے لگی تھی۔ آج ان دونوں کی مہندی تھی اور وہ بینڈ باجے کے ساتھ ہی آیا تھا۔ بھائی یہ تھی آج کی ایپیسوڈ، تو بھائی اگر اچھی لگی ہو تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں۔ بھائی یہ دھمکی نہیں ہوتی، یہ بھائی ایک حق ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ سبسکرائب نہیں کریں گے تو ڈی موٹیویشن ہوتی ہے نا، کہ میں اتنی محنت سے وائس اوور کروں اور آپ لوگ پھر نہ ایفرٹ دکھائیں اپنی طرف سے، تو مجھے موٹیویٹ نہ کریں پلیز۔ اور آریان کے فینس کہاں ہیں؟ آج کی ایپیسوڈ بہت مزے کی ہے۔ مجھ پر جو الزامات لگائے گئے تھے نا کہ بھئی آریان کی ایپیسوڈ نہیں آتی، تو بھئی آ گئی ہے، تو چلیں سنیں وائس اوور اور جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ لائک کریں اور کمنٹ جلدی سے کر کے بتائیے، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور اللہ حافظ۔ انشاءاللہ کل بھی وائس اوور آئے گا، کل کا مطلب اگلی ایپیسوڈ کا بھی وائس اوور آئے گا، لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا۔ جلدی سے سبسکرائبر تو پورے کر دیں بھائی، پیارے لوگوں۔ اللہ حافظ۔